اسد صاحب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ایک کمیٹی بھی مشاورتی کمیٹی بھی اجلاس بھی ان کا ہوا کہ اس بار پنجاب حکومت کاشتکاروں سے گندم کی خریداری کاری ہے نہیں کر رہی؟ دیکھیں یار، میں تو اس پہ بڑا کلیئر ہوں، اور میں نے یہ بات ابھی مار خالد صاحب کے گاؤں میں بھی کچھ صحافی دوستوں سے یہ بات کرتے ہوئے کی کہ یہ جو گندم ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے کسان، کہ جو کاشتکار ہے اس کا کیا حکومت کو سپورٹ پرائس مقرر کر کے کسان کو اس طرف راغب کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت ہو، کہ یہ ہماری فوڈ باسکٹ ہے اور یہ اس کے اندر گندم کا شیئر جو ہے وہ میکسیمم ہمارا اپنا پیداوار کے نتیجے میں آنا چاہیے، اور کیا یہ فوڈ سیکیورٹی کے طور پہ اس کو ذخیرہ کرنا بھی ذمہ داری ہے۔ اور یہ قرآنی وزڈم ہے، قرآنی حکمت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا آپ سب واقف ہیں کہ جب مصر میں قحط کی بات تھی تو کتنے 100 سال، کتنی صدیاں، 1000 سال پہلے اس وقت سے آپ تعین کریں کہ یہ حکومت کو عوام الناس کے لیے گندم کو ذخیرہ کرنا ہے، تو یہ تو کوئی ایسی بات جس کے اوپر کو بہت بحث و دلیل کی ضرورت ہے نہیں۔ اب کیسے کرنا ہے؟ کیا اس کے لیے ایک اناکرنسٹک سٹرکچر جو کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جیسا سٹرکچر ہے، اور اس میں کسان کی بھی تذلیل ہے، اور اس میں ہر سال کئی 100 ارب کا بڑھتا خسارہ ہے، اور کسان کی قسم پسری اور اس کی ذلت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور باردانے کی ترسیل کا نظام اتنا گندا ہے کہ کسان کی عزت نفس پہ حملہ رہتا ہے، تو کیا گندم ذخیرہ کرنے کے لیے حکومت کو خود ایک کردار ادا کرنا ہے؟ یہ ایک اگلا سوال ہے، یا اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو دینا؟ اور اگر مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں۔ اپنی اسٹوریج کیپیسٹی آپ بینکوں کو انسینٹیوائز کریں، اور بینکس کو کہیں کہ آپ بزنس مین کے ساتھ مل کے اس کو آپ لے کر چلیں، اور اگر آپ نے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے کرانا تھا تو فوڈ ڈپارٹمنٹ تو آپ نے ایبالش کر دیا۔ تو یہ بات جو آپ کر رہے ہیں، میں کسان کی فلاح، کسان کا تحفظ، کسان کی فصل کی قیمت، ان سب چیزوں پر حکومت کا کنسرن ہے اور رہنا چاہیے، اور حکومت کو اس کے اوپر اپنی غور و فکر کرنی چاہیے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ نتیجتاً جو ایک بڑا طبقہ ہے، آپ ان کے متعلق سوچیں جو 37,000 روپیہ تنخواہ لیتے ہیں۔ اب بیسک جو منیمم پے اسکیل ہے وہ 37,000 ہے، اور کتنے لاکھ گھرانے ہیں جو بیسک پے اسکیل کے ساتھ ہیں اور سطح غربت سے نیچے ہیں۔ یہ 1 سال کی مسلم لیگ کی حکومت میں سطح غربت کے اندر فرق آیا ہے، اب لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوا۔ اب اس میں اس چیز کا کتنا دخل ہے کہ جو آپ کی بیسک فلور کی پرائس ہے وہ کنٹرولڈ ہے، جو غریب آدمی ہے اس کو آٹا سستا مل رہا ہے، تو اس کیا سطح غربت میں کمی کے اندر آٹے کی قیمت کا تعلق ہے؟ بنیادی سوال یہ بھی ہے۔ تو یہ صرف دیکھیں حکومت کے نزدیک ایک طرف تو یہ کنونشنل وزڈم ہے، 72 ایئرز کی کنونشنل وزڈم ہے کہ گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے اور کسان سے ہر گندم کا دانہ اٹھا لینا چاہیے۔ پریکٹس میں کیا ہوا کہ کئی 100 ارب کا ڈیٹ بڑھا، کئی 100 ارب کا خسارہ بڑھا، اور ہر سال یہ مشکل پیدا ہوتی رہی، اور گورنمنٹ کے اوپر ایک بڑا، تو میں بھی پہلے اس موقف کا حامی تھا کہ گندم میں اگر حکومت کو 10، 20، 50 ارب کا سالانہ بوجھ اٹھانا بھی پڑے تو اٹھائیں، لیکن جب پچھلے سال میں نے دوسرے موقف کی عملی شکل دیکھی تو میں بھی سوچنے پر مجبور ہوا کہ اس پہ مشاورت انتہائی لازمی چیز ہے۔ کسان کا تحفظ اور غریب آدمی کو سستے آٹے کی ترسیل دونوں ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، اور یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ حکومت کی ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ گندم کو ذخیرہ بھی کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بیک ڈور رابطوں کو رد نہیں کر رہی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان بیک ڈور رابطے جاری ہیں، اور کیا عمران خان کو ریلیف مل پائے گا؟ دیکھیے، میں تو کس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں، کیونکہ ایم ناٹ پارٹی ٹو اٹ، تو میں جس چیز کا پریوی نہیں ہوں، جو چیز میرے ذاتی مشاہدے میں نہیں ہے، تو میں نے ایک آپ کے ساتھ ضمناً آپ کے سوال کے جواب میں جو میں بھی اسیس کر رہا ہوں اس کے مطابق کہنا ہے۔ نہیں، تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ کیا اسی بنیاد پر ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اور باقی سب غلط ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف کی یہ سیلف رائٹیسنس، خود پسندی کی انتہا جو ہے، اس کی ہم نے بدترین شکلیں دیکھی۔ یہ ان کا حق نہیں ہو سکتا، ان کا سیاسی حق، یہ کسی کا سیاسی حق نہیں ہو سکتا کہ وہ میرے گھر کو آگ لگائیں۔
یہ جرائم ہے, یہ 9 مئی جرم ہے, یہ 9 مئی کوئی سیاست نہیں تھی, یہ اس سے پہلے عدالتوں پر حملے جرائم ہیں, یہ پیٹرول بامز کے ساتھ کورٹ کے ریکارڈز کو جلا دینا جرائم ہے. عام آدمی کے گھر کی آپ جھگی جلا دیں تو اس میں آپ کی ضمانت جو ہے وہ نہیں ہوتی اور آپ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو یہاں پر تو آپ نے عدالت, ریڈیو پاکستان, چھاونیاں, کور کمانڈر کے گھر, قلعہ بالا حصار, شہیدوں کے مجسمے, ہر چیز جلا دی. تو کیا یہ جو جرائم ہیں ان کو سیاست کہا جا سکتا ہے؟ اگر اس پر کوئی گفت و شنید کر رہا ہے تو میں معترض ہوں, کوئی بھی کر رہا ہے. اب میرا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ اس جرم کو سیاست سے علیحدہ کریں. وہ لوگ جنہوں نے اس کو میرے گھر کو جلانا اپنا سیاسی حق سمجھا, پہلے ان کے جرم کو علیحدہ کریں, سفٹ کریں, باہر نکالیں, اور پھر اگر کوئی لوگ سیاست پر اور بات چیت پر آمادہ ہیں تو ضرور کریں. سر یہ مولانا صاحب شکریہ جی. کافی سارے منصوبے جو تھے وہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچے جنگ کی فلاح کے لیے, اور کچھ منصوبے جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہیں, اور میرے خیال میں ان کے جو ہیں وہ فنڈز بھی روک لیے گئے ہیں. اس حوالے سے سر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب مولانا صاحب تھے, مولانا صاحب کا لامحالہ آپ کے ساتھ ایک ہمدردانہ رویہ تھا, اور آپ کی انہوں نے کوشش کی خدمت کرنے کی. مستقبل میں بھی اللہ نے موقع دے گا آپ انشاءاللہ. کے اتحادی ہیں سر کیا 10 سالہ بچی بالکل. ہے انیلا, جو گھریلو ملازمہ تھی, آج 25 روز ہو گئے ہیں تھانہ وریام والا کی حدود سے اسے اغوا ہوئے, لاپتہ ہوئے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی سراغ نہیں مل سکا. والدین غم سے نڈال ہیں. ریسٹ, آپ کو ریسٹ ایشور کہ اس کے متعلق پہلے بھی کسی دوست نے بات کی, تو پولیس اس میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہے, ضرور اس جرم کا بھی سراغ ملے گا. تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. شکریہ, تھینک یو. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ.